بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے ڈیٹرنس تھیوری کے بارے میں۔ اٹ ول بی شارٹ انٹروڈکشن۔ ڈیٹرنس ایکچوئل ہے کیا؟ ڈیٹرنس ایکچوئل ایک خوف ہے یا بعد میں آنے والے کانسیکوینسز یا نتائج کا خوف ہے، جس سے کوئی انسان یا کوئی ملک کوئی کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ ڈیٹرنس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی بلی نے کسی شیر پہ حملہ کر دیا ہو، یا کبھی کسی بلی نے کسی ٹائگر پہ حملہ کر دیا ہو، یا بلی نے کبھی ہاتھی پہ حملہ کر دیا ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کیوں کہ بلی کو معلوم ہے کہ شیر ہو گیا، ٹائگر ہو گیا یا ایلیفینٹ ہو گیا، وہ بلی سے زیادہ طاقتور ہیں، اور وہ بلی ان کو نقصان پہنچا نہیں سکتی، اور اس کے بدلے میں ایسے کسی اٹیک کے بدلے میں بلی کو کافی زیادہ نقصان کا اندیشہ بھی ہے کہ شیر ہے یا ٹائگر ہے، وہ ظاہری بات ہے وہ بدلہ لیں گے، اپنی پنشمنٹ بھی دیں گے بلی کو۔ آن دی ادر ہینڈ، یہی بلی کسی چوہے یا کسی چوزے کو کھانے سے بالکل بھی نہ ڈرتی ہے، نہ گھبراتی ہے، نہ اسے کوئی خوف ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کو ان کے اوپر بڑے آرام سے اٹیک کر دیتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ بلی کیوں بھئی شیر کو اٹیک کیوں نہیں کرتی ہے نہیں، اور چوہے پہ کیوں اٹیک کر دیتی ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ شیر کے پاس وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے۔ شیر اتنا طاقتور ہے بلی کے مقابلے میں کہ وہ فزیکل کوئی بھی اٹیک اگر بلی اس پہ کرتی ہے تو وہ اس کو، بلی کو معلوم ہے کہ وہ کاؤنٹر بھی کر لے گا اور بعد میں پنشمنٹ بھی دے گا۔ تو اس سے ہم کہیں گے کہ شیر کو بلی کے اٹیک کے اگینسٹ ڈیٹرنس حاصل ہے، جو کہ چوہے کے پاس ایسی ڈیٹرنس نہیں ہے۔ چوہا نہیں اٹیک کر سکتا بلی کو، واپس ریٹیلیٹ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کسی کرمنل کو جو ہے وہ کسی بھی کرائم کی ایک پنشمنٹ جو ہے وہ اسپیسیفائی کر دی جاتی ہے بھی کسی بھی لا کے اندر، تو وہ جو سزا ہے، جو پنشمنٹ ہے، وہ ایکچولی کرمنل کو ڈیٹر کرنے کے لیے ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو ان انٹرنیشنل ریلیشنز ڈیٹرنس کیا ہے اور یہ کیسے ایکسرسائز کی جاتی ہے، یہ ہم اس لیکچر میں دیکھتے ہیں آگے۔ آپ نے دیکھا کہ 1914 سے لے کر 1918 تک ورلڈ وار 1 ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس کے کچھ عرصے بعد ورلڈ وار 2 شروع ہوگی، 1939 سے 1945 تک رہی۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد ورلڈ وار 3 کیوں نہیں ہوئی؟ کیا سارے لوگ اچھے ہو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد کنٹریز نے، جو میجر پاورز آف دا ورلڈ تھیں، انہوں نے اٹامک پاور، نیوکلیر ویپنز بنا لیے، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کریٹ کر لیے، جن کی ڈیوسٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، جو بہت زیادہ خطرناک ہیں، اور ان کی جو استعمال ہے کسی بھی جنگ میں، وہ کسی بھی ملک کے لیے بھی بہتر نہیں، ایون کہ جو ملک استعمال کرے گا اس کے لیے بھی وہ ٹھیک نہیں۔ تو دس از دا ریزن کہ ابھی 2020 جا رہا ہے، نو ورلڈ وار 3 ٹل 2020۔ کولڈ وار دیکھیں، بہت ایک لمبی جنگ چلی بٹوین امریکہ اینڈ سوویت یونین، لیکن آپ دیکھیں کہ اوپنلی وار نہیں ہوئی، اس طرح کسی کنٹری کے اوپر اٹیک نہیں کیا، پراکسیز کے تھرو ہوتا رہا سب کچھ جو بھی ہوا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ امریکہ کے پاس اور سوویت یونین کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنس تھی اگینسٹ ایچ ادر۔ دونوں کا معلوم تھا، اگر سوویت یونین کا معلوم تھا اگر ہم نے امریکہ پہ ڈائریکٹلی اٹیک کیا تو ریٹیلیشن ہوگی، اور نیوکلیر ریٹیلیشن ہوگی جس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ اور اسی طرح سیم از دا کیس وتھ رشیا، سوویت یونین اور امریکہ دونوں نہیں کرتے تھے۔ تو 1945 میں آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ وار 2 ختم کیسے ہوئی تھی؟ وہ بھی ایک نیوکلیر بام گرایا امریکہ نے ناگاساکی اور ہیروشیما پہ، تو اس کے بعد دنیا کا معلوم ہوا کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی اتنی زیادہ تباہ کاری تھی کہ اس کے بعد دنیا خوف میں آ گئی، اور اس نے بعد میں پھر کنٹریز نے یہ نہیں کہ جب بھی کسی کی بھی جنگ چلی تو چلو جی ساتھ چل پڑے۔ تو اب جو ہے کنٹریز تھوڑے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ نیوکلیر ڈیٹرنس ہے لوگوں کے پاس۔ ڈیٹرنس صرف نیوکلیر نہیں ہوتی، لیکن نیوکلیر ڈیٹرنس سب سے بڑی ڈیٹرنس ہوتی ہے۔ تو اس کی ایک اور ایگزامپل بھی ہم دے سکتے ہیں کہ جیسے پاکستان نے انڈیا کے خلاف، جو اس سے ہر لحاظ سے کئی گنا بڑا ملک ہے، تو ڈیٹرنس ایکوائر کی، نیوکلیر ڈیٹرنس ایکوائر کی، نیوکلیر ویپنز بنا کے، ادروائز ہماری ایگزسٹنس کو کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے انڈیا، اور انڈیا ایز اے نیوکلیر کنٹری جو تھا
وہ ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے مینیج کرنا، لیکن ہم نے نیوکلیر ویپنز بنا کے اس کو انڈیا کے اگینسٹ ڈیٹرنس، نیوکلیر ڈیٹرنس ایکوائر کر لی، تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیا، اپنا ڈیفینس سیکیور کر لیا. ٹھیک ہے، تو دس از دا ریزن کہ کیوں ورلڈ وار 3 نہیں ہوئی. اب ڈیٹرنس کی دیکھ لیتے ہیں ڈیفینیشن. Deterrence is the practice of discouraging or restraining someone in world politics, usually a nation state, from what? From taking unwanted actions such as an armed attack. ٹھیک ہے، ڈیٹرنس کے 2 ٹائپس ہیں. ون ڈیٹرنس از ڈیٹرنس بائی ڈینائل. ٹھیک ہے، کہ آپ اپنے انیمی کو ڈینائی کر دیتے ہیں کہ آپ اٹیک نہیں کریں گے. وہ کیسے کریں گے؟ ڈیٹرنس بائی ڈینائل strategies seek to deter an action by making it infeasible or unlikely to succeed, thus denying a potential aggressor confidence in attaining its objective. کہ آپ اتنی جو ہے وہ انفیزیبل بنا دیں گے اور ان لائکلی ٹو سکسیڈ بنا دیں گے اگر کوئی بھی اٹیک کرے گا. تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے پوٹینشیل ایگریسر کو یا انیمی کو ڈینائی کر دیا کہ وہ اٹیک ہی نہ کرے. آپ نے اتنے زیادہ میئرز لے لیے، اتنی زیادہ آرمی کسی جگہ پہ پلیس کر دی، اتنی اسٹریٹجک ویپنز آپ نے ڈپلائی کر دی کسی جگہ پہ کہ انیمی سوچے گا ہی نہیں کہ ادھر اٹیک کرے. ٹھیک ہے. سیکنڈ از ڈیٹرنس بائی پنشمنٹ. ڈیٹرنس بائی پنشمنٹ ایکچولی ایک تھریٹ ہے کہ اگر ہم کسی کنٹری پہ، ایک کنٹری دوسرے پہ کرے گا اٹیک دوسری کنٹری پہ، تو اس کو نیوکلیر ایسکلیشن کا خطرہ ہوگا یا سویئر اکنامک سینکشنز لگ سکتی ہیں اگر وہ اٹیک کرے گا. تو یہ ڈیٹرنس کے بارے میں چھوٹی موٹی بات چیت تھی جو ہم نے کی. تو ٹل نیکسٹ لیکچر، ٹیک کیئر، اللہ حافظ. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.